بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وزیر اعلیٰ مریم نواز عمرہ ادائیگی کے بعد وطن واپس آ گئیں۔ وہاں سے ان کے ویریفائڈ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر احرام میں خوب تصاویر جاری کی گئیں۔ بتایا گیا کہ بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن کا وہاں سے بلاوا آتا ہے۔ حالانکہ مشرف جو کہ سیکولر تھا اور جس نے شریف خاندان کو پکڑ کے بند کیا تھا، اس کے لیے ہمیشہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا۔ امام کعبہ سدیس نے پاکستان آ کر کہا تھا کہ مشرف ہمارا دوست ہے، اس کے خلاف تحریک نہ چلائیں۔ زرداری صاحب کے بلاوے اسی طرح آیا کرتے تھے، جن کا پیٹ پھاڑ کر کرپشن کے $60 ملین شہباز شریف نکلوانے کا عزم کیا کرتے تھے۔ اقتدار میں جو بھی ہوگا اور جس طرح بھی آئے گا، اسے سعودی عرب سے بلاوا آ ہی جانا ہے۔ بات تو بلاوے کی تب کریں جب آپ غریب ہوں اور اپنا پیٹ کاٹ کر کمیٹیاں ڈال کر اپنے خون پسینے کی کمائی سے عمرہ کرنے جائیں۔ ابھی پچھلے دنوں ₹3.25 کروڑ سے مریم نواز صاحبہ کی گاڑی کا ٹائر تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ خود جو بلاوا دینے والے ہیں، یعنی سعودی شاہی خاندان کے نمائندے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان، انہوں نے کوئی 10 سال پہلے 13,000 یمنی شہری بمباری کر کے قتل کروا دیے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ یمن میں ایران نواز حوثی جو ہے وہ اقتدار میں آ گئے تھے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کہ اگر شریف خاندان اور زرداری خاندان بار بار اقتدار میں نہ آتا تو کیا آج بھی وہ اتنا ہی دولت مند ہوتے؟ آپ کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں تھی۔ مریم نواز جو لاکھوں روپے کا لباس زیب تن کرتی ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ عام آدمی کے خون پسینے کی کمائی سے۔ محکدے میں کالے کرندہ زیرک نے کہا ہے ہمارے شہر کا والی گدائے بے حیا، تاج پہ نایا ہے کس کی بے کلاہی نے اسے، کس کی اوریانی نے بخشی ہے اسے زریں کبا، اس کے نعمت خانے کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی، دینے والا کون ہے مرد غریب و بے نوا۔ یعنی جو اپنا موٹر سائیکل گھسیٹتا ہوا پیٹرول پمپ میں داخل ہوتا اور 290 روپے کا 1 لیٹر پیٹرول خریدتا ہے، اسی کے پیسوں سے آپ کے ملبوسات تیار ہوتے ہیں۔ غلاموں کی حقیقت اوپر جا کر ہی معلوم ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس شخص کے برابر کر دیا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ اللہ کے نزدیک وہ دونوں برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کے مطابق جن کے پاس حرم کا انتظام بھی ہو، وہ بھی کوئی فضیلت کی بات نہیں، دل اگر ایمان سے خالی ہوں اور بزدلوں کی طرح اگر جہاد سے بھاگ جائیں۔ آج جو سعودی شاہی خاندان ہے وہ بزدل ہی تو ہے کہ پاکستانی فوج سے اپنی حفاظت کروانا چاہتا ہے، خود لڑنے سے ڈرتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان کی ملاقات میں اہم پیش رفت ہوئی۔ سعودی عرب نے $5 ارب سے پاکستان میں سرمایہ کاری پیکج کا آغاز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہزادہ محمد بن سلیمان نے پاکستان کے دورے کی دعوت بھی قبول کر لی۔ سعودی عرب سے پاکستان کے جو تعلقات ہیں، ان کا تعلق اس بات سے نہیں کہ نون لیگ کی حکومت ہے یا تحریک انصاف کی۔ اگرچہ شریف خاندان پہ سعودیوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے۔ جب مشرف نے انہیں پکڑا تھا تو سعودی عرب نے انہیں ریسکیو کیا، معاہدہ کرایا، شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ اپنے پاس رکھا اور بے نظیر کی وطن واپسی کے بعد دباؤ ڈال کر شریف برادران کی وطن واپسی ممکن بنائی، اگرچہ ابھی 10 سال پورے نہیں ہوئے تھے۔ تو ایک تو شریف خاندان پہ سعودی عرب کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور انویسٹمنٹ کوئی بلا وجہ نہیں کرتا۔ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ اگر سعودی عرب کی ایران سمیت کسی سے جنگ ہو، گو کہ ابھی تو ان کی صلح ہو چکی ہے ایران سے، لیکن اگر کبھی جنگ ہو تو پاکستانی فوج اس کا دفاع کرے۔ ایران نے جب یمن میں حوثی باغیوں کے ذریعے اپنی حکومت بنائی اور سعودی عرب کی حامی حکومت گرائی، تو سعودی عرب نے یمن پر جنگ ڈکلیئر کی۔ 13,000 یمنی شہری سعودی اتحادی بمباری سے قتل ہوئے۔ پھر 2017 میں جب جنرل راحیل شریف کو سعودی عرب میں 41 اسلامی ممالک کی فوج کا سربراہ بنا کر بھیجا گیا، تو اس وقت بھی پاکستان میں شریف خاندان ہی کی حکومت تھی۔ جب عمران خان کی حکومت تھی تب بھی فروری 2019 میں شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان آئے۔ ظاہر ہے کہ ملکوں کے تعلقات کوئی بچوں کی دوستیاں تو نہیں ہوتی کہ کبھی توڑ دی جائیں کبھی جوڑ دی جائیں، لیکن اوور آل شریف خاندان کے ساتھ سعودی عرب زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہے۔ باقی اگر دنیا میں ہمارا رول یہی ہے کہ ہم نے کرائے پر جنگیں لڑنی ہیں تو یہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ ہم نے اپنی معیشت تو ٹھیک نہیں کرنی۔ پاکستان پہ اصل حکمرانی صدا سے فوج کی ہے، آج بھی معاملات فوج ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ فوج ابھی تک کنفیوز ہے، بار بار نئے منصوبے سامنے لائے جاتے ہیں کہ اس طرح سے معیشت اٹھائیں گے، اس طرح سے معیشت اٹھائیں گے۔ معیشت کا حال یہ ہے کہ $128 ارب کا قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ 40-45% بجٹ قرضوں اور سود کی ادائیگی پہ صرف ہو جاتا ہے، مگر قرض ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ در حقیقت ملک دیوالیہ ہو چکا۔ بس اب صورتحال یہ ہے کہ کبھی سعودی عرب سے کچھ پیسے پکڑے، کبھی متحدہ عرب امارات سے، کبھی چین خیرات دے دیتا ہے، تو باقاعدہ دیوالیہ ہونے سے اب تک بچے ہوئے ہیں۔ حکمرانوں کے شاہانہ خرچے مگر اسی طرح جاری ہیں۔ پی ڈی ایم کی حکومت میں شہباز شریف نے 76 وزراء اور مشیروں کے ساتھ
دنیا کی سب سے بڑی کیبنٹ بنائی تھی. قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. لیکن فوجی قیادت پوری کوشش کر رہی ہے کسی طرح تحریک انصاف کو سیٹ کر دیا جائے تو پھر معیشت کا بھی کچھ کرنا ہے اس کے بعد. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ الیکشن رکوانے کی پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی. نوٹس جاری کر کے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے آرڈر جاری کیا. دراصل جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ کر بتایا کہ خفیہ ایجنسیاں اور ایگزیکٹو عدالتوں پر بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں، تو اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی طبیعت میں کافی افاقہ ہے، کیونکہ جسٹس عامر فاروق ان 7 ججز میں شامل نہیں تھے جنہوں نے خط لکھا تھا. وہ دوسرے کیمپ میں شامل سمجھے گئے، یعنی اسٹیبلشمنٹ والے کیمپ میں. درخواستیں یہ ساری قابل سماعت ہیں. در حقیقت جو الیکشن کمیشن نے فوج کے پریشر میں تحریک انصاف کی خصوصی نشستیں دبائیں اقلیتوں کی اور خواتین کی، تو سارے الیکشن متنازع ہو چکے ہیں. لیکن ابھی انہیں اپنے تکبر میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. خود عام انتخابات بھی متنازع ہیں، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا. الیکشن کمیشن اور جن جج حضرات نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دے کر جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا، وہ ایک دن اس پر پچھتائیں گے. چیف جسٹس جو بھٹو کو انصاف فراہم کرنے میں مصروف تھے، انہوں نے انتخابات کو 90 دن کی آئینی مدت سے نکالنے پر خاموشی اختیار کر لی، جیسے یہ کوئی واقعہ ہی نہیں. الیکشن اس لیے لیٹ کرائے گئے کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف پہ بلڈوزر چلا لے اچھی طرح، اس کے لیڈروں کو جہانگیر ترین کی پارٹی میں شامل کرا دے، تو پھر کرائیں گے الیکشن. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کو 1 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا، تاحال الیکشن کمیشن نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا. ہمارے بعد الیکشن کروانے والوں کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیے گئے. یہ بھی کہا کہ سینٹ میں انتخابات ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ کورم پورا نہیں. بات وہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کروا لے گی، لیکن ہوں گے یہ متنازع انتخابات. بات ان کی بیرسٹر گور کی درست ہے کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن متنازع ہو چکا ہے. بہرحال اب کچھ تبدیلی آ رہی ہے. کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کا مدعو کیا جانا اور پختونخوا کی سیکیورٹی پر فوج کی طرف سے انہیں بریف کیا جانا، پھر آرمی چیف کا 9 مئی پر فوجی عدالتوں سے سزائیں پانے والے 20 افراد کو معاف کر دینا. امید کی جا سکتی ہے کہ سینٹی پریویل کرے گی. جتنی تباہی اب تک آ چکی ہے اسی پر اکتفا کر لیا جائے. آئی جی سندھ پولیس غلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ کچے میں صرف بدماش نہیں، شریف لوگ بھی رہتے ہیں، اس لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہیں اور وہاں آپریشن کا یہی طریقہ ہے. کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کا اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت مذاق بنا ہوا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اندر سے کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور کس کے خلاف ملے ہوئے ہیں؟ پاکستان کے عوام کے خلاف.